شکر گزار ہوں اور بڑے عزتدار لوگ ہیں، ہم بھی عزتدار لوگ ہیں، ہمارا ساتھ بنتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ضلع میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہریں گے۔ ہم مولانا صاحب کے مشکور ہیں کیونکہ مولانا صاحب نے ڈیرے خان کے لیے جو کام کیے ہیں وہ کسی ٹپے چکے نہیں ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں دینا چاہتا ہوں جو میں نے لکھ کے لایا ہوں۔ کنال مولانا صاحب کے ہاتھوں گئے، مفتی محمود صاحب نے سٹارٹ کیا تھا۔ مفتی محمود ہاسپٹل ڈیرے خان مولانا صاحب نے دیا ہے۔ گمل میڈیکل کالج مولانا صاحب نے دیا ہے۔ ہکلا موٹر وے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، 5-6 MNs میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں، تو کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے سے میں کہا ہم ڈی خان کے لوگ بھی تو انسان ہیں، ہمیں بھی تو چاہیے ہمارے ضلع کے لیے۔ بائی پاس ڈیرہ اسماعیل خان، اپ گریڈیشن آف سول ہاسپٹل ڈیرہ اسماعیل خان۔ سب سے زیادہ جو ہمیں مولانا صاحب نے ڈی خان کو ایک تحفہ دیا ہے دیٹ از سوئی گیس۔ سوئی گیس ہمارے بچے جو تھے وہ لکڑی اور اسے جلاتے تھے، اور سوئی گیس آج گھر گھر میں ماشاءاللہ ان کے محنت ہے۔ ڈی خان کا میڈیکل کالج، ڈیرہ بورڈ، سارے ڈی خان کے کام ہمارے مولانا صاحب فخر ڈیرہ نے کیے ہیں، اور انشاءاللہ میں، میرا بیٹا، ہماری ساری فیملی ہم اس کے ساتھ ٹھہر گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائی جیسے حکم فرمائیں گے ہم ان کے ساتھ جماعت کا جو حکم ہوگا ہم اس کے سب سے پہلے تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ہمارے بھائی مولانا لطف الرحمان صاحب کا اور میرے بھائی مولانا اسد صاحب کا، عبید بھائی، ضیاء بھائی، ساروں کا میں بہت نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری کافی ذہن سازی بھی کی اور ہمارے لائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم اپنا جو 20-25 سال کا ہمارا سیاسی کیریئر تھا، جو ہمارے خاندان کی خدمات تھیں، وہ ڈی خان میں کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے، چاہے وہ الیکشنز کے حوالے سے ہوں یا ڈی خان ایز اے ڈیرے وال جو ہماری خدمت ہے۔ مشکور ہوں، جیسے والد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی شکر الحمدللہ میگا پروجیکٹس ہیں، جتنی بھی چیزیں جو ڈی خان میں آئی ہیں، وہ تقریباً ساری کی ساری ہی مولانا صاحب کے فیض سے آئی ہیں۔ میں یہاں ضرور یہ بات کروں گا کہ جو خاص کر میں اپنے ڈیرے وال بھائیوں کو، ڈیرے کے لوگوں کو یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ ڈیرے وال بھراؤ اے واحد مولانا صاحب ہن کہ جیڑا پورے پاکستان کو جوڑی کھڑے۔ ابھی بھی جو اعزاز حاصل ہے کہ جتنی بھی الیکٹڈ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیرہ اسماعیل خان کے شکر الحمدللہ مولانا صاحب کے پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مولانا صاحب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بزرگ ہیں انشاءاللہ تعالی اسد بھائی، ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ اپنے بال سفید کریں انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے، اور انشاءاللہ تاریخ کے صفحات پر خوبصورت الفاظ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ علیزئی خاندان کے نوابزادگان ہمارے لیے ہمیشہ معزز رہے ہیں، قابل احترام رہے ہیں، اور احترام کا رشتہ ابتدا دن سے ہمارا ان کے ساتھ قائم ہے، اور آج یہ باضابطہ طور پر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے اس فیصلے پر
ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اپنی جماعت میں ان کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے اپنی سیاست کو کسی مسلکی دائرے میں محصور نہیں رکھا ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کی انسانی خدمت کے پہلو اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ترقی کے مراحل کو اپنایا بھی ہے، بڑھایا بھی ہے، اور آج پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام کو ایک بڑی عوامی قوت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ وطن ہے، اس وطن کی سالمیت، اس وطن کا بقا، اس وطن کا استحکام، اس کا سیاسی استحکام، اس کا معاشی استحکام، اس کا دفاعی استحکام، یہ ہمیشہ ہماری منزل رہی ہے۔ اور اس حوالے سے ایک جو دین اسلام کا ایک امیج ہے خدمت انسانیت کا، خوشحال معیشت کا، لوگوں کے انسانی حقوق کے تحفظ کا، امن کو یقینی بنانے کا، اس راہ پر جو ہمارا سفر چل رہا ہے، اور پاکستان کی اس وقت بڑی شخصیات اس جماعت کی طرف رجوع کر رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ جمعیت کا مستقبل روشن ہوگا، اور ہم عوام کے اس اعتماد میں اور اضافہ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کامیابی کا سفر آگے بڑھے گا۔ جہاں تک ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا تعلق، ظاہر ہے یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارے رگ و ریشے میں اسی مٹی کا خمیر موجود ہے۔ اس سے محبت اپنی ماں سے محبت کے برابر ہے، اور اس کی ترقی کے لیے یہ ہم نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے یہی تعلیمات ہمیں دی کہ غریب کو غریب رکھ کر اپنے دروازے کا بھکاری بنانا، اس نظریے کو ختم کرنا ہے، اور خطے کو اتنی ترقی دینی ہے کہ عام آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ یقیناً ہم ایک پسماندہ علاقہ ہے، ایسا پسماندہ علاقہ کہ جو بنیادی انسانی ضرورت سے بھی ہم محروم ہیں، ہمارے داماد محروم ہیں، بجلی کی سہولت سے محروم ہیں، سڑک کی سہولت ان کو نہیں ہے، آمد و رفت کی سہولتیں ان کو نہیں ہیں، ہر چند کے ہم بہت آگے بڑھے ہیں، لیکن تاہم ابھی بھی انسانیت کو خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے جو سی پیک کا نواب صاحب نے ذکر کیا، انشاءاللہ جو اعلان میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، ابھی انشاءاللہ 26 دسمبر کو پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب اس کے اگلے مرحلے کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، اور یہ منصوبہ اس وقت
रोब तक जाएगा, एक नेशनल हाईवे की सूरत में, जबकि सग्गू तक तो अभी फ़िलहाल हम मोटरवे या सीपैक की सूरत में आगे बढ़ेंगे जी। और इस तरीके से हमारे जो दामान की ज़मीन है, हमारे पास इस वक्त 12 लाख एकड़ अराज़ी बैक वक्त एक ही जगह में अपने वसाइल के साथ, पानी के वसाइल के साथ नहरी ज़मीनें बनने की सलाहियत रखता है। उस हवाले से भी फर्स्ट लिफ्ट कैनाल, चश्मा रेड बैंक कैनाल की दोबारा बहाली और टांग जाम के मंसूबे हमारी नज़र में हैं। मुगलजाम पहले से बन चुका है और उसको मज़ीद चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये पूरा खित्ता, जिसको दुनिया पसमानदा इलाका कहती है, लेकिन हमारा वो ख्वाब शर्मिंदा तालीम होगा। जब मैं किसी ज़माने में अपने लोगों से कहा करता था कि इंशाअल्लाह डेरा इस्माइल ख़ान पाकिस्तान की एक तिजारती जंक्शन बनेगा, एक तिजारती मरकज़ बनेगा, आज हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम इसके अब करीब पहुंच चुके हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान एक सनती इलाका कायम किया जाए। हमारा जो इलाका है, जो एग्रीकल्चर के लिए इंतहाई मुफीद है, हम एग्रीकल्चर के हवाले से भी यहाँ पर एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं। उसकी तरफ भी लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और फिर जो हमारा सदर्न जोन है, बन्नू से लेकर वज़ीरिस्तान तक, डेरा इस्माइल ख़ान, टांक, लक्की, मरवत, एक बड़ा कार्गो एयरपोर्ट कि जो यहाँ की पैदावार को वस्त एशिया तक, मशरिक़ वस्ता तक फ़रोग़ दे सके, उस हवाले से भी हुकूमत राज़ी हो चुकी है। बल्कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर ने तो असेंबली में कह भी दिया है कि मुफ्ती महमूद एयरपोर्ट बनेंगे। अब लोकेशन क्या होगी उसके लिए माहिरीन जो है अपने तौर पर उसके लिए जो भी मुनासिब जगह समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अभी आने वाले मुस्तक़बिल के में हमारी नज़र में हैं और उस पर काफ़ी होमवर्क हो चुका है। और इस पोजीशन में हम आ गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर आकर ऐलान करें। मैदान का एक मुसाफिर हूँ और ये जो इस्तीफ़े ये महज ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है। और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक इज़्तिराब का माहौल, अनरेस्ट मुल्क में पैदा करना, ये उसका एजेंडा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। उस पर तामीर की कोई अहलियत नहीं है और हमाकत के नतीजे में तखरीब आसान हो जाता है। तो उस तखरीब की तरफ उनकी तवज्जो है, उसमें उसी की दिलचस्पी है। कोई तरक्की, कोई मुल्क। मैं ये कहता हूँ उनको कि खान साहब, आप हम पे तनकीद बाद में करें, लेकिन अपनी कारकर्दगी पहले बताएं लोगों को। 3.5 साल कारकर्दगी बताओ, तुम्हारी कारकर्दगी है क्या? मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको ये जवाब दिया था कि मुझे भी ये ख्याल नहीं था कि हम इस कदर दलदल में जा चुके हैं कि जितना हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना हमें वो खींच रहा है डुबोने के लिए। तो इस सारे सूरत हाल एक बड़े चैलेंज के तौर पर, और उसमें भी वो मज़ीद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की सोच रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम समझते हैं कि मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन है, मेहनत करनी पड़ेगी,
चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा, बेहतरी की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इस जहनीत को हमें शिकस्त देनी होगी जिस जहनीत जिसे आप जैसे नौजवान चला रहे होते हैं और एक लम्हे में 1.5 करोड़ झूठ जो है एकदम पब्लिक के पास पहुंच जाता है, तो हमारा तो एक सच होता है और एक ही दफ़ा पहुंचता है। तो देखें कि जो मुकदमात उन्होंने बनाए थे, आपने खुद उनकी ज़बानी सुना कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो ISI कहती थी और मैं फिर उस पर कार्रवाई करता था। ISI ने जिस वक्त गोगी और पिंकी के बारे में उनको बताया, उस वक्त उनकी बात पर अमल क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले से क्यों उस पर अमल किया? और मुकदमात बनाए, जेलों में रखा, अदालतों के से उनको गुजारा। हम अगर इंतकाम लेते या इंतकामी सियासत करते तो रखते, उसी शिकंजे में हम उनको फंसाते और 90 दिन तक उनको पूछने वाले भी ना होता। लेकिन हमने जिस तरह नज़रिया दिया था कि नेब का कानून गलत है, जाबिराना है, आमरीत की अलामत है और उसकी शनाख्त है, हमने फ़ौरन पहले वही काम किया कि उसको हमने इस्लाह की और उसके जो जाबिराना पहलू था उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब जाहिर है कि अब रोज़ रोज़ थोड़ा एक्सपोज होने दो। साइफर लोगों को समझ में नहीं आता कि साइफर क्या है। ख़त है, ख़त है, ख़त क्या ख़त है? अब कहता है कि यार ख़त की बात किया करो, बस उसे भूल जाओ ना, ख़त्म हो जाती है। भाई कैसे भूल जाए? इतनी बड़ी साजिश अमेरिका में हुई, फिर अमेरिका के ख़िलाफ़ जैसे हम एंटी अमेरिकन तस्वुर किए जाते हैं और हमारी वो नक्काली करते हुए हकीकी आज़ादी और फिर अमेरिका के अंदर उसने जो लॉबियस्ट फोरम हायर किया है वो क्या है? वही है कि जिसने जो बाइडेन और इमरान खान के एजेंडे को एक कर दिया। वो भी सिपैक का मुखालिफ था, है अमेरिका, इसने भी उसी को फ्रीज किया और उसको नाकाम किया। वो भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाल रहा है, इसने भी उसके लिए ज़मीन हमवार की। हर चैनल पर उस किस्म के लोग आने लग गए, यहाँ तक कि हमें मैदान में निकलना पड़ा, हमें मिलियन मार्च करना पड़ा कराची में, और उसमें हमने फ़लस्तीन के उलमा को, वहाँ हमने मस्जिद अक्सा के ख़तीब को पर लाकर कौम से मुखातब कराया। मैंने उसका जवाब अरबी तकरीर में दिया और तब जाकर ये गर्द बैठी है। इस किस्म की साजिशें मुल्क में लाना और एजेंडा मुल्क में लाना, और हमने जिस तरह मुकाबला किया है उसका, तो आलमी इस्तेमार का मुकाबला करना, और हमें उसने पाबंद कर दिया था कि सिर्फ एक ही दुनिया के मफादात का हमने आमाजगाह बनना है। हमने खुदा के फजल से उसमें तवसी दी कि नहीं, हम एक आलमी क़ुव्वत के तक अपने मफादात को महसूर नहीं करेंगे। और आज आप हमारे इस हुकूमत के वज़ीर ख़जाना की भी, प्राइम मिनिस्टर की भी, हमारी भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। हम रूस से भी बात करने को तैयार हैं, हम चाइना से भी बात करने को तैयार हैं, सऊदी अरब से भी एतमाद बहाल करने को जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के मफाद की गिर्द हमारी खारजा पॉलिसी घूमेगी। एक बड़ी ताकत के मफादात के लिए हमारी खारजी पॉलिसी नहीं बनेगी। इस बात पर बड़े एहतियात से बात करूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे आप कहते हैं कि हमेशा से एक तासुर तो है। अब उस तासुर को ज़ायल करने की इब्तिदा यकीनन गुफ्तगू से होगी, लेकिन इत्मीनान होगा अमल से। जब तक अमली तौर पर उनकी पॉलिसियाँ ऐसी नज़र आ जाएंगी, और जैसे कि रफ्ता नज़र आ भी रही है, और हर चीज़ तदरीजी तौर पर ही होती है, तो अगर उन्होंने एक आइडिया दे दिया है और उस आइडिया के तहत वो तदरीजी तौर पर अपने पेशावराना ज़िम्मेदारियों तक ख़ुद को महदूद करते हैं, तो हम उनको वेलकम कहेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का नाम है। यहाँ पर कोई इनकलाबी इस्लाह जो है वो जमहूरी माहौल के अंदर मुनासिबत नहीं। विफाक जब आपके पास था तो हमारे पास स्टेट बैंक में 24 अरब डॉलर का ज़खायर थे। जब
ان کے پاس آیا تو یہ جاتے ہوئے $2.5 ارب چھوڑ گئے. تنخواہوں کے پیسے ہمارے پاس نہیں تھے. اب دوبارہ 7-8 ارب تک ہم پہنچ گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے قرضوں پہ قرضے لے کر پہلے وفاق کی سطح پر ملک کو تباہ و برباد کیا, اور پوری تاریخ میں پاکستان نے اتنے قرضے نہیں لیے تھے جو انہوں نے 3 سال میں لیے. اب MMA کے زمانے کے قرضے آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ANP کی حکومت آئی, اس کے قرضے دیکھ لیں, اور پھر اس کے بعد آپ ان 3 سالوں میں 7 سالوں میں جو قرضے لیے ہیں وہ دیکھ لیں. آسمان زمین کا فرق ہے. تو اس طرح ملک کو کنگال کرنا اور دوسروں کے اوپر تھوپنا, وہ سمجھے بات کہ آج بھی تمام ترقیاتی منصوبے جو آپ کے صوبے میں جا رہے ہیں اور میگا پروجیکٹ جا رہے ہیں, وہ آج بھی آپ کی وفاقی اخراجات سے ہو رہے ہیں, صوبائی اخراجات سے نہیں ہو رہے ہیں. حکومت کو چھوڑ دیں, اس نے راستے نکالنے ہوتے ہیں. ہم ایک دفعہ فورم پر اس کی منظوری دے دیں, حکومت اس کو ایک منصوبہ تسلیم کر کے اس کی اخراجات کے ساتھ اس کا اعلان کر دے, پھر ایک آن گوئنگ اسکیم بن جاتی ہے, پھر رکتی نہیں ہے, اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو مشکلات ہر زمانے میں ہوتی ہیں. امریکہ جیسے ملک بھی بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز نہیں ہوا کرتا. اچھا مولانا صاحب, لیکن تو آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب کے پاس 9 مہینے تھے, آپ تو 1 سال کی اور بات 9 نہیں میں مفتی صاحب نے منصوبوں کا آغاز کیا, سڑکوں کی بھرائی کی اور حکومت ختم ہو گئی. کنواں کھودا, پانی نکالنے سے پہلے حکومت ختم ہو گئی. لیکن اس کے جو قوم کے ساتھ ہمدردی کے جو عزائم تھے وہ جب سامنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ قوم نے ان کو قبول کیا. تو لوگ اپنی ہمدردی چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی صحیح معنوں میں سچ بولے اور دل سے وہ ہماری خدمت کے لیے آگے بڑھے. تو ہماری تاریخ بھی معلوم ہے, ہمارا آج بھی قوم کو معلوم ہے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں گے, اس کو جھٹلائیں گے نہیں انشاءاللہ. سیاسی آدمی ہے, میں بھی ایک سیاسی آدمی ہوں. ہم دونوں جانتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اس پر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں, اس سے ہم شکایت بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس ادارے کے عمل میں مداخلت تو نہیں کر سکتے. یہ اب اس کی مرضی ہے. ہم نے تو ان کو کیس دے دیے کہ بھئی یہ دیکھو, یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا, یہ طوطا خانے کا آ گیا, یہ BRT کا آ گیا, یہ مالم جبے کا آ گیا, بہت سی چیزیں ہیں. اور آپ کے اپنے جو پشاور کا میوزیم ہے اس کے نوادرات کا مسئلہ آئے گا. ابھی تو بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. ناخوشگوار کچھ واقعات سامنے ضرور آئے, لیکن ایک ذمہ دار مملکت کے طور پہ پاکستان ایک اگلے اقدامات کہ جس میں 2 یونین جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں, کیونکہ افغانستان سے ہمارا ایک بڑا طویل رشتہ ہے, یعنی انگریزوں کے زمانے سے. اور پاکستان بننے کے بعد افغانستان میں جو طالبان کی تنظیم تھی, واحد تنظیم تھی جس کو پرو پاکستانی کہا جاتا تھا. آج وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہو گئی ہے, تو کچھ ناخوشگوار چیزیں یقیناً سامنے آئی ہیں جس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا ہوگا, بیٹھ کر اس کے لیے حکمت عملی طے کرنی ہوگی, اور ہمیں وہ 2-4 چیزیں جو پاکستان کی ضرورت ہے اس کو لسٹ کرنا ہوگا, ان سے رابطہ کر کے ان سے معلوم کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان سے کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں. 2-3-4 ان کی بھی ہوں گی, ان کو ہم مربوط نظام کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف جائیں گے. لہذا ہم نہ کوئی فوری طور پر جذباتی رد عمل دینا چاہتے ہیں. ایک بڑے میچورڈ اور ایک بڑے ذمہ دار قسم کی مملکت کے طور پر ہمارا اس میں کردار ہوگا اور ہونا چاہیے. اور یقیناً ہماری ادارے جو ہے وہ اس حوالے سے رابطے میں بھی ہیں اور اس حوالے سے حساس بھی ہیں. ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے مفاد کو سامنے رکھ کر پڑوسی ملک کے ساتھ تعلقات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. بھی ہم نے دیا ہے اور اس کو باقاعدہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ماضی کی حکومتوں کی جو غیر متوازن پالیسیاں اور حکمت عملی رہی ہے, انشاءاللہ اس میں توازن بھی لائیں گے. اور یہ میرا گھر ہے, یہاں کے عوام ہمارے لوگ ہیں, وہ ہماری خدمات کو بھی جانتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس کا مشاہدہ کریں گے. 2013 کے اندر جیسے آپ سب لوگ موجود تھے, اس وقت آپ نے اپنے جس طرح فرمایا ہے کہ اس وقت ہم نے اتحاد کیا تھا آزاد حیثیت کے ساتھ, اور شکر الحمدللہ کہ اس کا رزلٹ بھی سب کے سامنے آیا تھا. اور ابھی انشاءاللہ تعالی ہم نے بالکل
میرے والد صاحب جو کہ خود ایکس ایم پی اے رہ چکے ہیں, ایک حلقے سے دوسرے حلقے سے بھی رنر اپ رہ چکے ہیں, 18-19 ہزار ووٹ لے چکے ہیں. 4 دفعہ میں خود ایم پی اے ہماری فیملی ایک حلقے سے رہ چکی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مولانا صاحب کے ساتھ بالکل غیر مشروط طور پہ آئے ہیں, ایز اے کارکن آئے ہیں. اگر وہ ہمیں کہیں گے کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا تو ہم لڑیں گے, جتنی بھی کہیں گے, اور اگر نہیں کہیں گے تو ہم آرام سے انشاءاللہ تعالی جمعیت کا جھنڈا اٹھا کے ان کے شانہ بشانہ کے حوالے سے بھی. اور ڈیرہ اسماعیل خان 9 سال ان کی حکومت رہی ہے. 9 سال کی حکومت میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ یا کوئی ایک منصوبہ سوائے یہ جو گھوڑے لگائے ہیں کوئی آپ بتا دیں تو میں آپ کی بات کو بھی تسلیم کر لوں گا. انشاءاللہ یہ تمام جو منصوبے جمعیت علماء نے شروع کیے تھے, یارک تک ہم منصوبہ لے کر آئے, یارک سے بھی آگے سے پیک کا منصوبہ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور جو ڈوبلائزیشن کی روڈ کی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں, اس کے بعد قائد خاقان عباسی صاحب نے اس کا افتتاح کیا, اس کو روک دیا گیا. کوہاٹ سے گمبیلا تک اور پھر گمبیلا سے رمک تک, اس کا بھی انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. دراون سے رمک تک کا بھی انشاءاللہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں. مفتی محمود چوک سے شیخ یوسف چوک تک بھی ڈوبلائزیشن پر کام ایوارڈ ہو چکے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو ٹینڈر لیے ہوئے تھے وہ ٹینڈر بھی ان کے ہی ٹھیکیدار نے لیے تھے, جو مشہور زمانہ ٹھیکیدار ہے ڈی خان کا. اور وہ خود لیٹیگیشن میں گئے, خود انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر نقصان ہو رہا ہے تو ذرا آپ بھی تحقیق کر لیا کریں کہ وہاں کب وہ ٹینڈر کب ایوارڈ ہوئے تھے اور لیٹیگیشن میں یہ کب لوگ گئے تھے. ان کے اپنے دور حکومت میں گئے تھے. تو ہم انشاءاللہ ان تمام ایشوز کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, اور فوری طور پر جب پرائم منسٹر صاحب آئیں گے تو یہ ایوارڈ ہو چکے ہیں.